بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 8 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 46 ہے۔ آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شہزادی نے اشکش کے سر کو ٹھوکر ماری اور کہا، اے غلام، گستاخی مت کر اور پرے ہٹ۔ یہ قیدی اقرار کرتا ہے کہ اسی نے میرے بھائی کو مارا ہے۔ میں اسے ضرور ہلاک کروں گی۔ مجھے نہ اپنے باپ مرزوق کی پرواہ ہے اور نہ خداوند زری تن کا خوف۔ یہ کہہ کر اس نے پھر خنجر نکال لیا۔ تب اشکش نے چلا کر کہا، اے شہزادی، قیدی جھوٹ بولتا ہے۔ اس نے کپتان فرنگی کو ہرگز نہیں مارا۔ یہ حرکت اس کے چچا علم شاہ رومی کی ہے۔ وہی قصوروار ہے۔ اگر آپ نے قیدی کو مار ڈالا تو علم شاہ رومی ہمارے ہاتھ نہ آئے گا۔ اشکش کی یہ بات شہزادی کے دل کو لگی۔ خنجر دوبارہ کمر میں باندھا اور دونوں ہاتھوں سے منہ ڈھانپ کر رونے لگی۔ پھر قید خانے سے چلی گئی۔ کئی دن اسی طرح گزرے۔ آخر شہزادی ایک روز پھر قید خانے میں گئی اور حبشی پہرے دار کو خنجر سے ہلاک کر کے سعد کو اپنے ساتھ لے گئی۔ اس حادثے کی خبر اشکش کو لگی۔ اس نے سخت پیچ و تاب کھایا اور تلوار لے کر اس باغ میں آیا جس میں شہزادی گوہر بند رہتی تھی۔ دیکھا کہ سلطان سعد بھی وہاں موجود ہے اور شہزادی اس کی خاطر تواضع میں بچھی جاتی ہے۔ اب تو اشکش کی تیش کی حد نہ رہی۔ تلوار چمکاتا ہوا بارہ دری کی جانب دوڑا۔ دلربا نے خوفزدہ ہو کر شہزادی سے کہا، اے شہزادی، اشکش نامراد تلوار کھینچے آتا ہے۔ یہ سنتے ہی شہزادی بدحواس ہو گئی اور بھاگنے کا ارادہ کیا۔ تب سلطان سعد نے ہنس کر کہا، اے شہزادی، تم اطمینان سے یہیں بیٹھی رہو اور اس ظالم کو آنے دو، دیکھو میں اس کی کیا درگت بناتا ہوں۔ لیکن شہزادی نے سعد کی بات نہ سنی اور ایک طرف بھاگی۔ اشکش نے دیکھا اور للکار کر کہا، او بدبخت شہزادی، کہاں بھاگی جاتی ہے؟ ادھر آ، نہیں تو وہیں آ کر تجھے قتل کر دوں گا۔ سعد اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اشکش سے کہا، او بزدل، ادھر کہاں جاتا ہے؟ عورت کو کمزور سمجھ کر غصہ دکھاتا ہے؟ تیری کیا مجال جو شہزادی کی طرف نگاہ بھی اٹھا کے دیکھ سکے؟ ادھر آ، مجھ سے آنکھ ملا، تب تجھے آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو۔ اشکش سلطان سعد کی طرف لپکا اور تلوار سے حملہ کیا۔ سعد نے قریب ہی پڑا ہوا ریشمی تکیہ اٹھایا اور اسے ڈھال بنا کر اشکش کے تمام حملے روکے۔ آخر اشکش بری طرح ہانپنے لگا۔ تب سعد نے پھرتی سے شمشیر کے قبضے پر ہاتھ ڈالا اور جھٹکا مار کر تلوار اشکش کے ہاتھ سے چھین لی۔ پھر الٹے ہاتھ کا تماچا اس کے گال پر اس زور سے مارا کہ پانچوں انگلیوں کا نشان اشکش کے گال پر ابھر آیا اور وہ منہ کے بل گرا۔ سعد نے اسی کی تلوار اس کی گردن پر رکھی اور کہا، بول، اب کیا کہتا ہے؟ حضور، آپ جیتے، میں ہارا۔ اشکش نے گڑ گڑا کر کہا، میں اپنے قصور پر شرمندہ ہوں، آئندہ سے آپ کا فرما بردار رہوں گا، لیکن مرزق فرنگی کو پتہ چلے گا تو مجھے زندہ نہ چھوڑے گا۔ سلطان سعد نے اشکش کو دین ابراہیمی میں داخل کیا اور اسے اطمینان دلایا کہ کچھ خوف نہ کر، خدا نے چاہا تو مرزوق فرنگی کو بہت جلد ہمارے قدموں میں آن گرے گا۔ ادھر امیر حمزہ مکے پہنچے تو دیکھا کہ اظہر زنگی نے شہر کا محاصرہ کیا ہوا ہے اور شہریوں پر آب و دانہ حرام کر رکھا ہے۔ اظہر زنگی نے جب سنا کہ حمزہ آیا ہے تو مقابلے کو مستعد ہوا، لیکن جنگ میں بری طرح شکست کھا کر کتے کی موت مارا گیا۔ امیر حمزہ نے اظہر زنگی کا خزانہ عمرو عیار کے حوالے کیا، پھر خواجہ عبد المطلب کی قدم بوسی کی اور اپنے سب بھائیوں سے ملاقات کی۔ امیر حمزہ کے آنے اور دشمن کو ہلاک کر دینے کی خوشی میں شہر کے لوگوں نے خوب جشن منایا اور امیر حمزہ کی سلامتی اور دولت و اقبال کی دعائیں مانگی۔ کچھ دن پہلے اپنے والد کی خدمت میں رہ کر امیر حمزہ واپس اپنے لشکر کی جانب آئے اور ملکہ اطلس پوش سے ملے۔ بیٹوں کو گلے لگایا۔ انہوں نے دیکھا کہ دربار میں سب پہلوان اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھے ہیں مگر علم شاہ اور لندھور نظر نہیں آتے۔ امیر حمزہ نے کبات شہریار سے پوچھا، تمہارے بھائی اور چچا لندھور کہاں ہیں؟ دکھائی نہیں دیتے۔ شہزادہ کبات شہریار نے گردن جھکا لی اور کچھ جواب نہ دیا۔ امیر حمزہ حیران ہوئے۔ بہرام اور سلطان بخت مغربی سے پوچھا، انہوں نے بھی کچھ جواب نہ دیا۔ پھر حمزہ نے صدف نوش اور استفتح نوش کی جانب دیکھا
تو انہوں نے بھی حمزہ سے آنکھ نہ ملائی۔ آخر عادی پہلوان اپنی جگہ سے اٹھا، اس کے ہونٹ خشک تھے اور زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ حمزہ بھائی، بات یہ ہے کہ روم سے ایک قاصد آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ مرزوق فرنگی کا بیٹا کپتان فرنگی لشکر لے کر آیا اور اس نے روم کو تباہ کیا اور لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ کاؤس رومی کو قتل کیا اور آصف و الیاس کو قید خانے میں ڈال دیا۔ شہزادہ کباد نے علم شاہ سے کہا کہ آپ بڑی بہادری کا دم بھرتے ہیں، جا کر اپنے ماموں کو رہا کروائیے اور اپنے نانا کے خون کا بدلہ لیجیے۔ علم شاہ کو کباد کی یہ بات ناگوار گزری اور اس نے کباد کو ایسا تماچا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کی اس حرکت سے سب پہلوان بگڑ گئے۔ لندھور تو بے حد خفا ہوا، لیکن اس نے غصہ ضبط کیا اور علم شاہ سے صرف اتنا کہا کہ بہتر یہی ہے یہاں سے چلا جا، ورنہ خون خرابہ ہوگا۔ چنانچہ علم شاہ اسی وقت روم کی جانب روانہ ہو گیا۔ سلطان سعد، لہرہ سب اور سیارہ رومی اس کے ساتھ گئے ہیں۔ ابھی تک کچھ معلوم نہیں کہ علم شاہ پر کیا بیتی اور وہ کس حال میں ہے۔ عادی پہلوان کی زبانی یہ واقعہ سن کر امیر حمزہ نہایت برہم ہوئے۔ غضبناک ہو کر کباد شہریار کو دیکھا، پھر کہنے لگے، اے کباد، تو بہت مغرور ہو گیا ہے۔ علم شاہ تجھ سے بہادری، شجاعت، بے خوفی اور دلیری میں کسی طرح کم نہیں ہے، بلکہ کچھ بڑھ کر ہی ہے۔ اس نے کئی مرتبہ میری مدد کی ہے اور مجھے آفتوں سے نکالا ہے۔ جو کام اس نے کیا تم سے ہرگز نہ ہو سکے گا۔ اگر تم اپنے دل میں سمجھتے ہو کہ تم نوشیروان کے نواسے ہو تو علم شاہ بھی کاؤس رومی جیسے بادشاہ کا نواسا ہے۔ غرض امیر حمزہ کباد شہریار پر خوب گرجے اور برسے۔ وہ چپ چاپ بیٹھا سنتا رہا اور اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرتے رہے۔ سرداروں اور پہلوانوں پر بھی لرزہ طاری تھا اور کسی کو کباد کی سفارش کی جرت نہ ہوئی۔ یکا یک سیارہ رومی علم شاہ کا خط لے کر آیا، جس میں سارا قصہ تفصیل سے درج تھا۔ خط کے آخر میں لکھا تھا، میں نے کپتان فرنگی سے مقابلہ کر کے اسے قتل کیا اور لشکر فرنگ کو مار مار کر بھگایا، لیکن افسوس کہ سلطان سعد کو فرنگی وزیر ریحان نے گرفتار کر لیا اور بھاگتے وقت اپنے ساتھ فرنگستان لے گیا ہے۔ اب میں سعد کو رہا کرانے اور مرزوق فرنگی کو سزا دینے ملک فرنگستان پر دھاوا بولتا ہوں۔ روم کی بادشاہت اپنے ماموں آصف شاہ کے سپرد کر دی ہے اور انہوں نے شہر کو دوبارہ آباد کر دیا ہے۔ امیر حمزہ نے علم شاہ کا خط پڑھا، پھر بلند آواز سے سب کو سنایا اور کباد سے کہا، کیوں، تم نے علم شاہ کا خط سنا؟ اسے کہتے ہیں بہادری اور دانش مندی۔ چند لمحے امیر حمزہ کسی گہری سوچ میں گم رہے، پھر کہنے لگے، اے عمرو، لشکر میں منادی کرا دو کہ 3 دن کی مہلت ہے تیاری کے واسطے دی جاتی۔ اس مدت کے بعد ہم ملک فرنگستان کی طرف کوچ کریں گے۔ علم شاہ کی مدد کو پہنچنا ہمارا فرض ہے۔ جب دربار برخاست ہوا تو کباد شہریار محل میں آیا اور اپنی ستیلی ماں ملکہ اطلس پوش سے سب ماجرا کہا۔ اطلس پوش کو بھی افسوس ہوا، کباد کو تسلی دی، مگر اس کے دل پر ایسا صدمہ تھا کہ کھانا پینا چھوڑ دیا اور محل کے ایک گوشے میں منہ سر لپیٹ کر پڑ رہا۔ امیر حمزہ نے کئی بار دربار میں بلایا مگر نہ گیا۔ آخر امیر حمزہ ناراض ہو کر محل میں آئے اور ملکہ اطلس پوش سے کہا، کباد شہریار کہاں ہے؟ دربار میں کیوں نہیں آتا؟ ملکہ اطلس پوش نے جواب دیا، آپ نے بھرے دربار میں جو سلوک اس کے ساتھ کیا ہے اس کی وجہ سے وہ شرمندہ ہے۔ آپ کو یہ ہرگز مناسب نہ تھا کہ سب کے سامنے ایسی باتیں کباد سے کرتے۔ امیر حمزہ نے اطلس پوش کی یہ بات سنی تو اس پر بھی خفا ہوئے اور کہا، کیا علم شاہ میرا بیٹا نہیں ہے؟ جو کباد نے بھرے دربار میں اس کو تانا دیا کہ اگر تم میں کچھ غیرت ہے تو اپنے نانا کے خون کا بدلہ لو اور ماموں کو کپتان فرنگی کی قید سے چھڑاؤ۔ کوئی بھی اپنے بھائی کو ایسی ذلت کا کلمہ بھرے دربار میں کہتا ہے؟ ملکہ اطلس پوش نے دیکھا کہ کباد کی بلا اس کے سر آئی تو وہ ڈر کر خاموش ہو رہی۔ ایک کنیز یہ باتیں پردے کے پیچھے سے سن رہی تھی۔ جب امیر حمزہ محل سے چلے گئے تو اس کنیز نے تمام باتیں شہزادہ کباد سے کہہ دیں۔ اس نے دل میں کہا، خدا نے چاہا تو میں چند روز میں یہاں سے نکل جاؤں گا اور کوئی ایسا کارنامہ دکھاؤں گا کہ ابا جان بھی قائل ہوں۔ دوسرے روز بھی کباد دربار میں نہ آیا اور امیر حمزہ نے بھی نہ بلایا۔ چوتھے روز امیر کا لشکر عدن سے کوچ کر کے روم کی جانب روانہ ہوا۔ تمام پہلوان اور عمرو عیار سب ساتھ چلے، تیزی سے منزلوں پر منزلیں طے کرتے ہوئے 15ویں روز روم میں داخل ہوئے۔
آصف اور الیاس امیر حمزہ کے آنے کی خبر پا کر فوراً حاضر ہوئے اور ان کی زبانی بھی علم شاہ کے کارنامے کی تفصیل معلوم ہوئی۔ ادھر کبات شہریار پر زندگی تنگ ہوئی۔ جب امیر حمزہ کا لشکر رخصت ہوا تو وہ محل کے خفیہ گوشے سے باہر نکل آیا اور دل میں کہا اب موقع ہے کہ یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ 2 پہر رات گئے، پیدل چلتا ہوا دریا کے کنارے پہنچا، ایک کشتی تلاش کی، خدا پر توکل کر کے اس کشتی میں بیٹھا اور چپو چلاتا ہوا ایک انجانی منزل کی جانب روانہ ہو گیا۔ شہزادہ کبار شہریار کو اس کے حال پر چھوڑ کر ہم آپ کو دوبارہ ملک فرنگستان میں لیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ علم شاہ اور لہرا سب پر کیا بیتی۔ سمینہ بانو نے ان دونوں کو اپنے باغ میں چھپا رکھا تھا اور انہیں وہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک روز علم شاہ نے ہرن کے شکار کا ارادہ کیا۔ لہرا سب بھی ساتھ چلنے کے لیے آمادہ ہوا۔ آخر دونوں گھوڑوں پر سوار ہوئے اور جنگل میں نکل گئے۔ ناگاہ سامنے سے ایک خوبصورت اور لمبے سینگوں والا ہرن نمودار ہوا۔ علم شاہ اور لہرا سب نے ہرن پر گھوڑا ڈالا، لیکن وہ چوکڑیاں بھرتا ہوا کوسوں دور نکل گیا۔ دونوں نے ہرن کا پیچھا کیا حتیٰ کہ رات سر پر آئی۔ اس اثنا میں ہرن غائب ہو گیا اور یہ دونوں واپس چلے، مگر راستہ بھول کر کہیں سے کہیں جا نکلے۔ آخر تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے رات کاٹی۔ صبح پھر گھوڑوں پر سوار ہو کر چلے۔ راستے میں پھر وہی ہرن دکھائی دیا۔ علم شاہ نے اس کے پیچھے گھوڑا ڈالا، ہرن قابو میں نہ آیا۔ سارا دن پھر اسی تگ و دو میں نکل گیا۔ شام کے وقت جنگل میں ایک مسافر آتا نظر آیا۔ علم شاہ نے اس سے پوچھا تو کہاں سے آتا ہے؟ اس نے جواب دیا یہ سامنے شہر ہے، وہیں سے آتا ہوں۔ اتنی بات کہہ کر مسافر چلا گیا۔ علم شاہ نے لہرا سب سے کہا چلو اس شہر میں کوئی سرائے تلاش کریں اور رات وہیں کاٹیں۔ لہرا سب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اے رستم، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس شہر میں جائیں اور کسی ناگہانی آفت میں مبتلا ہو جائیں۔ علم شاہ نے کہکا لگا کر کہا آفتوں سے ڈرنا کیسا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ سن کر لہرا سب خاموش ہو رہا۔ دونوں شہر میں آئے، دیکھا کہ نہایت گھنی آبادی ہے، بازاروں میں خریداروں کا ہجوم ہے، ہر شے بک رہی ہے۔ یہ سرائے کی تلاش میں چلے جاتے تھے کہ حمام ملا۔ حمامی نے ان جوانوں کو دیکھا اور سمجھا کہ مسافر ہیں، دور دراز کا سفر طے کر کے آئے ہیں۔ چہروں پر تھکن کے آثار ہیں اور لباس گرد میں اٹے ہوئے ہیں۔ آئینہ لے کر سامنے آیا اور کہنے لگا حضور آئیے، حمام میں نہائیے، سفر کی سب تھکن دور ہو جائے گی۔ علم شاہ حمام کو دیکھ کر خوش ہوا۔ لہرا سب بھی گھوڑے سے اترا۔ حمامی نے ان کے گھوڑے ایک طرف باندھے اور ان دونوں کو الگ الگ حماموں میں داخل کیا۔ علم شاہ جب حمام کے نزدیک پہنچا تو دیکھا کہ اس کی تصویر دروازے پر لگی ہے۔ دل میں نہایت حیران ہوا کہ یہ تصویر کس نے بنائی اور حمام کے دروازے پر کیوں لگائی۔ حمامی بڑا ہوشیار آدمی تھا، اس نے تاڑ لیا کہ یہ مسافر اس تصویر کو دیکھ کر گمسم ہے، اور اب جو اس نے علم شاہ کی شکل غور سے دیکھی تو اس تصویر میں اور علم شاہ کے چہرے میں بال برابر کا فرق نہ پایا۔ اس کے برابر میں حجام کی دکان تھی۔ فوراً اس کے پاس گیا اور کہا جلدی سے فولاد زنگی کوتوال کو جا کر اطلاع دے کہ وہی شخص آیا ہے جس نے کپتان فرنگی کو مارا تھا۔ اگر ہم اس شخص کو گرفتار کروا دیں تو بادشاہ مالا مال کر دے گا۔ حجام نے اپنا کام دھندہ چھوڑا اور فولاد زنگی کو خبر دینے دوڑا۔ فولاد نے اسی وقت پیادے روانہ کیے کہ جا کر اس نوجوان کو پکڑ لاؤ، پھر خود بھی پیچھے پیچھے آیا۔ جب فولاد کے سپاہی حمام کے نزدیک آئے اور حمامی نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی تو علم شاہ سے کہا اس شہر کا کوتوال گشت پر نکلا ہے، ادھر ہی آتا ہے، شاید نہانے کا ارادہ ہے۔ علم شاہ اور لہرا سب اس دوران میں نہا دھو کر فارغ ہو چکے تھے اور اب کپڑے پہن رہے تھے۔ جو ہی وہ اپنے ہتھیار وغیرہ لگا کر حمام سے باہر آئے، فولاد زنگی کے پیادوں سے سامنا ہوا۔ انہوں نے دونوں کو گھیر لیا اور کہا چلو ہمارے ساتھ، تمہیں کوتوال بلاتا ہے۔ علم شاہ نے ایک پیادے کے تھپڑ رسید کیا اور کہا کیا بکتا ہے، میرے سامنے سے دور ہو، کیا میں کوتوال کا نوکر ہوں کہ اس کے بلانے پر حاضر ہو جاؤں؟ پیادوں نے تلواریں نکال لیں اور کہا ہم نے تجھے پہچان لیا ہے، تو نے کپتان فرنگی کو مارا تھا، اب تیری موت نے تجھے یہاں بھیجا ہے۔ تب لہرا سب نے علم شاہ کی طرف دیکھا اور کہا لیجئے، پہلی آفت آئی، اب اس سے نپٹیے۔ علم شاہ نے تلوار نکال کر لڑنا شروع کیا۔ 70 پیادے ہلاک کیے، تقریباً اتنے ہی آدمیوں کو لہرا سب نے مارا۔
شہر میں غل مچ گیا اور ایسی بھگدڑ پڑی کہ آنن فانن بازار خالی اور گلی کوچے ویران ہو گئے۔ لوگ اپنے اپنے گھروں میں جا چھپے اور دروازے بند کر لیے۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہی ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اتنے میں فولاد زنگی بھی آن پہنچا۔ دیکھا کہ پیادوں کی لاشیں بازار میں بکھری پڑی ہیں۔ وہ وہاں سے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا اور شہر کے حاکم ضمیران شاہ کو سب حالات کی خبر دی۔ ضمیران شاہ کے دل پر علم شاہ اور لہرا سب کی ہیبت طاری ہوئی، مگر سنبھل کر بولا، اے فولاد زنگی، جس طرح بھی ممکن ہو ان دونوں آدمیوں کو ہمارے پاس لے آ۔ فولاد زنگی بیچارہ کیا کرتا؟ جنگ کرتا تو جان کا خطرہ تھا۔ آخر ہاتھ باندھ کر علم شاہ کے سامنے آیا اور کہنے لگا، حضور، ہمارے حاکم ضمیران شاہ نے آپ کو یاد کیا ہے، اگر مناسب سمجھیں تو تشریف لے چلیں۔ علم شاہ نے مسکرا کر کہا، اچھا، ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر دونوں گھوڑوں پر سوار ہوئے اور فولاد زنگی آگے آگے چلا۔ اس طرح ضمیران شاہ کے دربار میں آئے۔ دیکھا کہ بڑا عالی شان دربار ہے۔ بیش قیمت قالین بچھے ہیں اور اونچی چھت پر سونے چاندی کے جھاڑ فانوس لٹکے ہوئے ہیں۔ جا بجا حبشی غلام پہرا دے رہے ہیں۔ ضمیران شاہ کے دائیں بائیں 400 گراں ڈیل پہلوانوں کی کرسیاں ہیں۔ علم شاہ بے خوفی سے دربار میں آیا اور ضمیران شاہ کو سلام کیے بغیر کہا، کیا بات ہے، ہمیں کیوں بلوایا ہے؟ ہم کوئی چور اچکے یا ڈاکو تو نہیں جو اتنے آدمیوں کو ہماری گرفتاری کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ضمیران شاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ للکار کر اپنے آدمیوں سے کہا کہ پکڑو ان دونوں کو۔ علم شاہ اور لہراس اپنی تلواریں کھینچیں اور بھوکے شیروں کی طرح دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ آنن فانن دربار میں خون کی ندی بہہ گئی۔ سینکڑوں آدمی کاٹ کر ڈال دیے۔ اب علم شاہ اور لہرا سب کے سامنے کسی کو آنے کا حوصلہ نہیں ہوتا تھا۔ سب دور کھڑے چلا رہے تھے۔ خود ضمیران شاہ کی یہ کیفیت تھی کہ خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا اور بھاگنے کی کوئی راہ نہیں سوچتی تھی۔ علم شاہ قدم بڑھا کر تخت کے قریب پہنچا اور ضمیران شاہ پر حملہ کیا۔ اس نے دیکھا کہ اب جان بچنے کی کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی تو جھٹ ہاتھ باندھ کر کہنے لگا، میں امان طلب کرتا ہوں اور غلامی کا حلقہ گردن میں ڈالتا ہوں۔ تب علم شاہ نے اسے امان دی۔ ضمیران شاہ ظاہر میں دین ابراہیمی پر ایمان بھی لے آیا، مگر اندر ہی اندر علم شاہ اور لہرا سب سے بدلہ لینے کی فکر میں تھا۔ کئی روز کے بعد اس نے ان دونوں کو اپنے محل میں دعوت دی اور کھانے میں دوائے بے ہوشی ملا دی۔ علم شاہ اور لہرا سب کھانا کھاتے ہی بے ہوش ہوئے۔ ضمیران شاہ نے اسی وقت لوہاروں کو بلا کر حکم دیا کہ ان دونوں کے ہاتھوں اور پیروں میں فولادی ہتکڑیاں اور بیڑیاں ڈال کر قید خانے میں پھینک دو۔ 2 روز تک بے ہوش پڑے رہنے کے بعد علم شاہ اور لہرا سب نے آنکھیں کھولیں تو اپنے آپ کو اس حال میں پایا۔ سمجھ گئے کہ ضمیران شاہ نے مکاری سے کام لیا ہے۔ تیسرے روز انہیں قید خانے سے نکال کر ضمیران شاہ کے سامنے لے جایا گیا۔ اس نے دیکھتے ہی کہا لگایا اور کہا، اب بولو، کیا سلوک تمہارے ساتھ کروں؟ دونوں نے کچھ جواب نہ دیا۔ تب ضمیران شاہ نے حکم دیا کہ ان کو ابھی قتل کرو۔ حکم پاتے ہی حبشی جلاد شیر کی کھال کندھے پر ڈالے اور 2 من وزنی کلہاڑا لیے ہوئے آیا۔ پہلے ریت کا ایک چبوترا بنایا گیا جس پر ان دونوں کو بٹھایا گیا، پھر ان کی گردن پر کالی روشنائی سے نشان لگائے تاکہ کلہاڑا اسی جگہ پڑے۔ اس کام سے فارغ ہو کر جلاد نے علم شاہ اور لہرا سب سے کہا، مرنے سے پہلے اپنی آخری خواہش بتاؤ، اگر ہمارے امکان میں ہوگا تو پوری کریں گے۔ تمہاری موت کا ایک حکم ہو چکا ہے، ابھی 2 حکم باقی ہیں۔ علم شاہ نے ہنس کر جواب دیا، اے جلاد، تو اپنا فرض ادا کر، ہماری نہ کوئی خواہش ہے نہ حاجت۔ اگر پروردگار کو زندگی منظور ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی، اور اگر ہمارا وقت پورا ہو چکا ہے تو آخری خواہش یہی ہے کہ پروردگار ہم سے خوش ہو۔ ضمیران شاہ یہ گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے علم شاہ کی طرف گھور کر دیکھا اور کہا، بس تو پھر سمجھ لو کہ تمہارا وقت پورا ہو ہی گیا۔ خداوند زریں تن کی شان میں تم نے گستاخیاں کی ہیں اور ان گستاخیوں کی سزا موت ہے۔ یہ کہہ کر اس نے جلاد کو اشارہ کیا کہ ان کی گردنیں تن سے جدا کر دے کہ اچانک ایک مصاحب اٹھ کر ضمیران شاہ کے پاس آیا اور ہاتھ باندھ کر بولا،
جہاں پناہ ایک عرض میری بھی سن لیجئے، آپ خود مختار حاکم نہیں ہیں۔ یہ شہر مرزوق فرنگی کی سلطنت میں شامل ہے اور آپ کو مرزوق نے یہاں کا انتظام سونپا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ان قیدیوں کے قتل سے مرزوق فرنگی ناراض ہو، عین ممکن ہے وہ کسی مصلحت سے انہیں زندہ رکھنا زیادہ پسند کرتا ہو، اس لیے اپنے فیصلے پر پھر غور فرما لیجئے۔ مصاحب کی یہ بات ضمیران شاہ کے دل میں اتر گئی۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا، بے شک تیرا مشورہ صحیح ہے، تاہم مرزوق فرنگی کو ان کی گرفتاری کی اطلاع ضرور دینی چاہیے۔ جہاں پناہ اس ناچیز غلام کی رائے میں آپ خود ان قیدیوں سمیت مرزوق فرنگی کے پاس تشریف لے جائیں تو زیادہ مناسب ہوگا، دوسرے مصاحب نے کہا۔ ضمیران شاہ کو یہ رائے بھی پسند آئی۔ اسی وقت سفر کی تیاریاں کی اور قیدیوں کو ساتھ لے کر مرزوق فرنگی کے دربار میں حاضری دی۔ وہاں کچھ اور ہی گل کھلا ہوا تھا۔ معلوم ہوا کہ سپہ سالار اعلیٰ گرد کی بیٹی سمینہ بانو دین ابراہیم پر ایمان لے آئی ہے اور قلعے کے حاکم اشر کو بھی اس نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ اس کے علاوہ زلزال نامی پہلوان بھی 2 لاکھ سواروں سمیت سمینہ بانو کے پاس چلا آیا اور وہ مرزوق کا باغی ہے۔ مرزوق فرنگی نے یہ تمام واقعات ضمیران شاہ کو سنائے اور آخر میں کہا، اب میں چاہتا ہوں کہ کوئی شخص جائے اور کسی طرح سمینہ بانو کو پکڑ لائے اور اس قلعے پر بھی قبضہ کرے۔ فولاد زنگی بھی ضمیران شاہ کے ساتھ آیا تھا اور دربار میں حاضر تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، حضور والا اگر اجازت ہو تو یہ غلام جائے اور سمینہ بانو کو گرفتار کرے۔ مرزوق فرنگی نے حیرت سے فولاد کو دیکھا اور مسکرا کر کہا، تم کیا کرو گے؟ زلزال پہلوان کے پاس 2 لاکھ سواروں کی طاقت ہے، اس سے لڑ بھیڑ کر قلعہ لے لینا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ حضور میں ایک اور ہی تدبیر کروں گا، فولاد نے کہا۔ میرے پاس علم شاہ رومی کی خاص انگوٹھی ہے جو میں نے بے ہوشی کے دوران میں اس کی انگلی سے اتار لی تھی۔ میں سوداگر کا بھیس بدل کر سمینہ بانو کے قلعے میں جاؤں گا اور اپنے صندوقوں میں 2 سپاہیوں کو بند کر دوں گا۔ قلعے دار سے کہوں گا کہ میں علم شاہ کا آدمی ہوں اور یہ مال اسی نے بھیجا ہے۔ جب وہ نشانی مانگیں گے تو علم شاہ کی انگوٹھی دکھا دوں گا۔ اس ترکیب سے قلعے میں داخل ہونے کا موقع مل جائے گا، پھر سمینہ بانو پر قابو پانا کچھ مشکل نہ ہوگا۔ مرزوق فرنگی یہ تدبیر سن کر پھڑک گیا اور فولاد زنگی کو قلعہ آہن حصار کی جانب جانے کی اجازت دے دی۔ جب فولاد زنگی اپنے سامان کے ساتھ قلعے کے نزدیک پہنچا تو اشر کوتوال کو خبر ہوئی۔ وہ فصیل پر آیا اور پوچھا کہ تو کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ فولاد زنگی نے کہا کہ علم شاہ رومی نے مجھے بھیجا ہے، میرے پاس اس کی انگوٹھی موجود ہے جو سمینہ بانو کو دکھاؤں گا تو قلعے کا دروازہ کھول تاکہ میں اندر آ جاؤں۔ اشر نے اسی وقت سمینہ بانو کو اطلاع دی۔ وہ علم شاہ اور لہرا صاحب کی گمشدگی سے سخت پریشان تھی۔ جو ہی اسے معلوم ہوا کہ ایک تاجر علم شاہ کا بھیجا ہوا آیا ہے تو خوشی سے پھولی نہ سمائی۔ اشر سے کہنے لگی کہ اس تاجر کو قلعے کے اندر آنے دو۔ تب اشر سوچ میں پڑ گیا۔ سمینہ بانو نے حیرت سے کہا، اے اشر، تو کس سوچ میں گم ہے؟ اشر نے جواب دیا، مجھے اس تاجر پر کچھ شک ہے، وہ علم شاہ کا آدمی نہیں معلوم ہوتا۔ ذرا سوچو تو، اگر علم شاہ کو انگوٹھی دینی ہی تھی تو وہ لہرا صاحب کے ہاتھوں کیوں نہ بھجواتا؟ یہ بھی تو ممکن ہے کہ علم شاہ نے لہرا صاحب کو کہیں اور بھیجا ہو، سمینہ بانو نے کہا۔ ہاں یہ بھی ممکن ہے، اشر نے کہا۔ آخر سوچ کر یہ تدبیر نکالی کہ تاجر کا سامان تو قلعے کے اندر آنے دیا جائے مگر خود تاجر کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہ ہو۔ چنانچہ اشر نے یہی بات فولاد زنگی سے کہی کہ مال بھیج دو لیکن تم قلعے میں نہیں آ سکتے۔ ہاں، جب علم شاہ یہاں آیا تو تم بھی آ جانا۔ اشر کی یہ بات سن کر فولاد زنگی دل میں بے حد بھنایا مگر ظاہری طور پر ہنس کر کہنے لگا، معلوم ہوتا ہے کہ مجھ پر آپ کو کوئی شک ہے۔ خیر، میں زیادہ اصرار نہیں کرتا، آپ یہ صندوق ہی منگوا لیجئے، میرا قلعے میں آنا کچھ ضروری بھی نہیں ہے۔ غرض تمام صندوق ایک ایک کر کے قلعے میں پہنچ گئے۔ ان میں سے ہر صندوق کے اندر 2 سپاہی چھپے ہوئے تھے اور ان کو صرف اندر ہی سے کھولا اور بند کیا جا سکتا تھا۔ اشر نے سب صندوق محل کے ایک کمرے میں رکھوا دیے۔ آدھی رات ہوئی تو یہ صندوق کھلے اور ہتھیار بند سپاہی باہر آ گئے۔ انہوں نے قلعے کے محافظوں کو فوراً قتل کر دیا اور بڑا دروازہ کھول دیا۔ فولاد زنگی پہلے سے منتظر تھا، فوراً لشکر جرار لے کر قلعے میں گھس گیا اور خوب تباہی مچائی۔ اشر نے تھوڑی دیر تک مقابلہ کیا مگر زخمی ہو کر گرفتار ہوا۔ فولاد زنگی نے محل میں داخل ہو کر سمینہ بانو کو بھی گرفتار کیا اور اسی لمحے ایک سوار کو مرزوق فرنگی کے پاس روانہ کیا
تاکہ فتح کی خبر سنائے۔ قلعہ آہن حصار پر قبضہ جمانے کے بعد فولاد زنگی نے قلعہ کلاب کا رخ کیا۔ اسے بالکل خبر نہ تھی کہ اشکش سچے دل سے دین ابراہیمی پر ایمان لا کر سلطان سعد کا فرما بردار بن چکا ہے۔ قلعہ کلاب کے نزدیک پہنچ کر فولاد زنگی نے اشکش کو پیغام بھیجا کہ علم شاہ اور لہرہ سب شہر ریحانیہ میں گرفتار کیے جا چکے ہیں اور اس وقت ضمیران شاہ انہیں لے کر مرزوق فرنگی کے پاس پہنچ چکا ہے۔ اب مناسب یہ ہے کہ تو بھی سلطان سعد کو لے کر مرزوق کے دربار میں حاضر ہو تاکہ ان قیدیوں کی قسمت کا فیصلہ کر دیا جائے۔ اشکش نے یہ پیغام فوراً سعد تک پہنچایا کہ جلد کچھ انتظام کیجیے ورنہ فولاد زنگی قلعے میں گھس آئے گا۔ آپ کے چچا علم شاہ اور لہرہ سب پکڑے جا چکے ہیں اور فولاد نے قلعہ آہن حصار سے سمینہ بانو اور اشر کوتوال کو بھی گرفتار کیا ہے۔ سلطان سعد یہ سن کر طیش میں آیا اور تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھ کر بولا، میں ابھی جاتا ہوں اور سمینہ بانو کو قید سے چھڑاتا ہوں۔ فولاد کی کیا مجال کہ اسے کوئی نقصان پہنچائے۔ اشکش نے سعد کو روکا اور کہا کہ موقع محل دیکھ کر کام کیجیے۔ میں کسی بہانے سے فولاد کو ٹالے دیتا ہوں کہ سعد کو صبح پیش کروں گا۔ آپ آدھی رات کے وقت 10,000 سواروں کے ساتھ فولاد پر حملہ بول دیجیے۔ اس کی فوج خواب خرگوش میں ہوگی، کھیرے ککڑی کی طرح کٹ جائے گی۔ سعد کو یہ تدبیر پسند آئی۔ اشکش نے فولاد زنگی سے کہلوایا کہ آپ دور سے آئے ہیں، تھکے ہوں گے، اس لیے رات کی رات آرام فرمائیے، صبح سویرے ہی قیدی کو خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ فولاد مطمئن ہو گیا۔ آدھی رات کے وقت سعد اپنی فوج لے کر قلعے سے باہر نکل آیا اور اس کے سپاہی بھوکے چیتوں کی طرح فولاد کے آدمیوں پر ٹوٹ پڑے اور ہزارہا آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس ہنگامے میں فولاد زنگی کی آنکھ کھلی، اپنے خیمے سے باہر نکلا اور ایک سپاہی سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ ایک نقاب پوش نے شب خون مارا ہے اور ہمارے آدمیوں کو بے دریغ قتل کر رہا ہے۔ یہ سنتے ہی فولاد زنگی کا خون پانی ہوا۔ اسی وقت ہتھیار بدن پر سجائے اور سیاہ گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں آیا۔ اتنے میں سلطان سعد نے نعرہ لگایا۔ فولاد نے یہ نعرہ سنا اور اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا سعد کے سامنے آیا۔ دیکھا کہ ایک نو عمر لڑکا چہرے پر نقاب ڈالے پھرتی سے تلوار چلا رہا ہے۔ فولاد کی نظروں کے سامنے اس لڑکے نے 10 آدمی قتل کر ڈالے۔ فولاد نے للکار کر کہا، او لڑکے، معلوم ہوتا ہے تیری موت نے تجھے یہاں بھیجا ہے، ہوشیار ہو۔ یہ کہہ کر فولاد نے پوری قوت سے سعد پر حملہ کیا۔ سعد نے گینڈے کی کھال سے بنی ہوئی ڈھال پر یہ حملہ روکا اور جواب میں تلوار کا ایسا ہاتھ مارا کہ فولاد زنگی گھوڑے سمیت 4 ٹکڑے ہو کر زمین پر گرا۔ فولاد کے مرتے ہی اس کے سپاہیوں کے دل چھوٹ گئے اور انہوں نے ہتھیار پھینک دیے۔ سعد نے اشر کوتوال اور اس کے ملازموں کو آزاد کروایا۔ وہ سعد کے قدموں سے لپٹ کر رونے لگا کہ اے شہزادے، آفرین ہے تجھ پر، کیسا کام دکھایا ہے۔ سعد نے اشر سے کہا، میری جانب سے سمینہ بانو کی خدمت میں سلام عرض کرو اور کہو کہ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو فوراً بتائیے، آپ میری چچی ہیں۔ ادھر سمینہ بانو بیچاری ایک الگ قید خانے میں پڑی رو رہی تھی۔ اسے معلوم نہ تھا کہ فولاد زنگی ہلاک ہو چکا ہے۔ اتنے میں اشر کوتوال نے وہاں پہنچ کر اسے سلام کیا اور ہتھ کھڑیاں بیڑیاں کھولیں اور پھر کہا، علم شاہ کے بھتیجے سلطان سعد نے فولاد زنگی کو جہنم رسید کیا ہے اور آپ کو بہت سلام کہلوایا ہے۔ سمینہ یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، سعد سے کہو کہ تم میرے سامنے کیوں نہیں آتے۔ اشر نے یہ پیغام سعد کو دیا۔ وہ سمینہ بانو کے سامنے آیا اور جھک کر ادب سے سلام کیا۔ سمینہ نے دعائیں دیں اور بلائیں لیں۔ پھر سعد نے اشر اور اشکش کے ساتھ سمینہ بانو کو قلعہ کلاب کی جانب روانہ کیا اور کہہ دیا کہ آپ شہزادی گوہر بند کے پاس رہیں، میں اب چچا علم شاہ کو چھڑانے جاتا ہوں۔ دوسرے دن اشکش آدھے راستے سے لوٹ آیا اور اشر اکیلا سمینہ بانو کو قلعہ کلاب کی طرف لے گیا۔ سعد نے حیران ہو کر کہا، اے اشکش، تو کیوں واپس آیا؟ ہم نے تو تجھے سمینہ بانو کے ساتھ روانہ کیا تھا۔ تب اشکش نے سعد کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور آنکھوں میں آنسو لا کر بولا، اے شہزادے، میں چلا تو گیا مگر راستے بھر آپ کا خیال ستاتا رہا، اس لیے واپس چلا آیا۔ میں آپ کے قدموں سے جدا ہونا نہیں چاہتا۔ اشر کوتوال نہایت ہوشیار اور بہادر آدمی ہے، وہ بخیر و عافیت سمینہ بانو کو قلعہ کلاب تک پہنچا دے گا۔ سعد یہ بات سن کر خوش ہوا اور کہنے لگا، اے اشکش، میں تیری اس محبت کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔
رفیق ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ اب میں چچا علم شاہ کو مرزوق فرنگی کی قید سے رہا کرانے جاتا ہوں، تیرا مشورہ کیا ہے؟ اشکش گہری سوچ میں گم ہوا، پھر رک رک کر کہنے لگا، اے شہزادے، مجھے ایک بات کا کھٹکا ہے جس سے گھبراتا ہوں۔ علم شاہ کو مرزوق اور ضمیران شاہ کی قید سے آزاد کروانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ سمجھے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس لاکھوں سپاہی ہیں اور چپے چپے پر حفاظت کا انتظام ہے۔ اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ آپ قیدی بن کر میرے ساتھ چلیں۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 8 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 46 تھی۔ مجھے پوری امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔